الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ سوموار کو صبر سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ اس کے بعد کچھ ساتھیوں کی طرف سے سوالات کیے گئے کہ ہم پر جو لوگ کچھ زیادتیاں کرتی ہیں تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس پر اگر ہم صبر کریں تو ہمیں پھر وہی اجر ملے گا جو آزمائش کے وقت صبر کرنے پہ ملتا ہے۔ تو گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی صبر سے ہی کام لیا جاتا ہے، سخت سردی ہو یا گرمی ہو، گرمیوں کا روزہ ہو یا سردیوں کی نماز کے لیے وضو ہو، یہ مشکل کام ہے، اور انسان صبر کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو سردیوں میں برداشت کرتا ہے، اور گرمیوں کے گرم روزوں میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں بھی صبر سے کام لیا جاتا ہے، اور گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، گناہوں سے بچنے کی صورت میں بھی صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ نفس راضی نہیں ہوتا، شیطان دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، نفس کے اندر اپنی خواہشات ہیں جو باہر کی طرف نکلتی ہیں، ابھرتی ہیں اور اٹھتی ہیں، اور انسان کو گناہ پر، غلطی پر، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی آزماتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کتنی چیزیں بیان فرما دی کہ ہم آزمائیں گے تمہیں، آزمائش میں ڈالیں گے تمہیں، اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ کبھی خوف طاری ہو جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی جان اور کبھی مال اور کبھی پھلوں کے نقصانات کی صورت میں آزمایا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ تو دنیا تو ویسے ہی آزمائش کی جگہ ہے، اسے دار الامتحان کہا جاتا ہے۔ یہاں تو آزمایا ہی جاتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی غربت کی حالت میں، کبھی امیری کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اور کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو آزمائشوں اور امتحانات میں بھی صبر سے کام لینا، یعنی واویلا نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکوے نہ کرنا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے ان پر شکر ادا کرنا۔ اور ایک اور قسم ہے، وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی کی ایک قسم ہے، اور وہ ہے لوگوں کی طرف سے ستایا جانا، لوگوں کی طرف سے اذیت کا پہنچنا۔ اب یہ اذیت اور جو ستایا جاتا ہے یا اذیت دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، کبھی وہ زبانی ہوتی ہے، زبان کے ذریعے سے کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، آپ کے دل پہ چوٹ لگاتا ہے، ضرب لگاتا ہے، کوئی آپ کو جسمانی طور پر سزا دیتا ہے، کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے اینٹ مار دی، جسمانی طور پر آپ کو اذیت پہنچائی۔ تو کئی طریقے ہوتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے، اور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو پہلے عرض کیا تھا کہ صبر کا معنی ہے روکنا، روک رکھنا کسی چیز کو۔ تو اب یہاں پر انتقام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور انسان
دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو انسان جس کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور اسے پریشان کیا گیا، اسے سزا دی گئی، اس کو تکلیف پہنچائی گئی، تو وہ انسان کمزور ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتا نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جس کو اذیت پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں انسان کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، دوسری صورت میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے اور کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہی ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنے لیے تعلیم سمجھتا ہے اور اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس لیے باقی ادھر ادھر کے واقعات سنانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ کے اوراق پر اور احادیث مبارکہ کی صفحات پر یہ بات نظر آئے گی کہ ایک وقت وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر انتہائی کمزور حالت میں تھے، اور اسی زمانے میں جب کفر کا غلبہ تھا، شرک کا غلبہ تھا، کفار کے پاس طاقت اور قوت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 سال کا عرصہ دعوت کا کام کرنے کے بعد، 10 سال کا عرصہ تبلیغ کا کام کرنے کے بعد آپ طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ اور وہاں کے جو سردار ہیں وہ میری بات کو مان لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں تو وہاں کے 3 سرداروں سے باری باری ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں، شرک کی برائیاں ان کے سامنے بیان فرماتے ہیں اور ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی اس دعوت حق کو اور سچی بات کو قبول کرتے، بجائے قبول کرنے کے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے علاقے کے نوجوان لڑکوں کو، اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی معاذ اللہ دے رہے تھے اور مسلسل سنگ باری بھی کر رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس وہاں سے نکلتے ہیں طائف سے کہ لڑکے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مسلسل آپ پر پتھروں کی بارش برسائی جا رہی ہے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود بھی زخمی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع ایسے آئے، پتھر اتنی شدت سے لگے کہ آپ گر جاتے تھے۔ جب آپ گر جاتے تھے تو وہی جوان آتے آپ کو کھڑا کر لیتے، بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کرتے کہ چلیں، اور آپ پھر چل پڑتے تو پھر پیچھے سے پتھر مارتے تھے۔ 2-4 موقعوں پر آپ گرے، آپ کو اٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی چوٹیں آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک میں، پیشانی مبارک میں خود کا کڑا گھس گیا تھا جو نکل نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے نکلا، پھر وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا، بڑی مشکل سے بند کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن ایک گڑھے میں گر گئے تھے، وہاں سے آپ کو نکالا گیا، بڑی تکلیف آپ نے دیکھی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، بڑا ہی سخت دن تھا، پریشانی کا دن تھا، کیا اس سے بھی کوئی بڑا سختی کا دن آپ پہ آیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف والا دن میں نہیں بھول سکتا، وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سختی اور شدت والا تھا۔ تو طائف کے میدان میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت دی گئی، آپ اس حال میں وہاں سے باہر نکلے کہ جسم لہو لہان ہے، جسم سے بہتا ہوا خون جوتوں میں جمع ہوا، اور جوتے آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ چپک گئے تھے، الگ نہیں ہو رہے تھے، اتنا خون جمع ہوا تھا۔ اور پھر آپ جب باہر نکلے طائف شہر کی آبادی سے اور کچھ سستانے کے لیے بیٹھے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اجازت دے دیں، یہ پہاڑوں پر جو نگران فرشتہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، آپ صرف اجازت دیں، یہ دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیں، جس طرح چکی میں دانوں کو پیسا جاتا ہے ان لوگوں کو ایسے پیس کر رکھ دیں گے۔ فرمایا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے بادلوں میں سے آواز دی کہ اللہ کے محبوب آپ اجازت دے دیں، ہم اس بستی کو اٹھا کر الٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پروردگار اگر الٹنا ہے تو بستی کو نہ الٹنا بلکہ ان کے دلوں کی بستی کو الٹ دے۔ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کو عذاب اور سزائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اے اللہ میں صبر کرتا ہوں اور ان کو ہدایت آپ عطا فرما دیں، میں ہدایت کی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اب اس موقع پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور حالت میں ہیں، آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، آپ کے پاس پولیس نہیں ہے، آپ کے ساتھ زیادہ ساتھی نہیں ہے، ایک غلام ہے آپ کے ساتھ اور پورا علاقہ ہے، اور وہ مار رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر سے کام لیا، بد دعا تک نہیں دی انہیں، برا تک نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے مدینہ منورہ سے سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر، 10,000 کا لشکر ہے، اور وہ جانثار صحابہ کرام ہیں، مہاجرین بھی ہیں ان میں، انصار بھی ہیں، اور آپ آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، فاتح بن کر آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، مکہ والوں کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، شام ہو گئی، آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آگ جلاؤ، اور ہر ایک اپنی آگ الگ جلائے، ہر ایک اپنی آگ الگ سے جلائے، یعنی جتنے خیمے لگے ہیں، خیموں میں کسی میں 4 بندے ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 8 ہیں، ہر ایک اپنی آگ جلائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں پر دور سے 2,000 جگہ پر، 2,500 جگہ پر آگ جل رہی ہو تو اس کا کیا نظارہ ہوگا۔ جب یہ آگ جلی، مکے والوں کی نظر بھی پڑ گئی کہ دور آگ جل رہی ہے، اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر آگ جل رہی ہے، تو یہ کیا ہوا ہے، کون آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ تو اس کی خبر لینے کے لیے ابو سفیان چونکہ سردار تھا مکہ کا، یہ خود چلا، 1-2 ساتھی اور بھی ساتھ تھے، چلے کہ ذرا دیکھ آئیں جا کر کہ ہے کیا۔ ادھر یہ چلتے ہیں اور ادھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیمے سے نکلتے ہیں، اور وہ ذرا اپنے جو لشکر وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اس کی خبر گیری کے لیے ذرا چکر لگانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ جب یہ خیموں سے باہر کی طرف نکلے، کچھ دور گئے تو وہاں پر آواز سنی، ابو سفیان اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا، بات سنی تو انہوں نے کان لگا لیے، کس کی آواز ہے، اپنے ہیں پرائے ہیں، آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو ابو سفیان لگتا ہے۔ یہ ابو سفیان اور حضرت عباس، ان کے درمیان بچپن سے کافی گہری دوستی رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عباس قریب آ گئے، کہا ابو سفیان تم ہو؟ اس نے کہا جی عباس۔ اس نے کہا عباس ہوں میں۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ویسے دیکھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہاں سے کیا دیکھ رہے ہو، آؤ میں تمہیں دکھاؤں، بیٹھو میرے ساتھ پیچھے سواری پر۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو ساتھ لے لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میری امان میں چلو۔ آگے جب خیموں کے قریب پہنچے، وہاں تو آگ جل رہی تھی، روشنی تھی۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، اس شیر نے فوراً تلوار نیام سے نکال لی۔ حضرت عباس نے فرمایا ٹھہرو، رک جاؤ، میں کہیں اور جا رہا ہوں،
میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ پہنچے وہاں پر، حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے، حضرت عباس نے عرض کیا حضور ابو سفیان ہے، مکے کا سردار ہے، لیکن میں اس کو امان دے چکا ہوں، کیا میری امان قابل قبول ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، امان تم نے دے دی ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کھڑے تھے، فرمایا عمر تم کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور اجازت دیجئے، بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، دشمنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بس تلوار نیام میں رکھو اور چلے جاؤ، تو چھوڑ دو اسے۔ اب ابو سفیان حضرت عباس کے پاس ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور 10,000 کا لشکر وہ جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے، ہر حکم پر لبیک کہنے کے لیے وہ تیار لشکر، اس وقت آپ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ساتھ کون ہے؟ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، دشمن تھا۔ آپ کہہ سکتے تھے اس وقت ابو سفیان یاد کرو احد میں لشکر تم لے کر آئے تھے، میرے دندان مبارک جو شہید ہوئے، جو مجھے زخمی کیا گیا، سرداری تمہاری تھی وہاں پر، میرے چچا حمزہ کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ میرے چچا حمزہ جو رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، بڑے پیارے تھے اللہ کے نبی کو، تو فرما دیتے کہ بھائی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا اس کا سینہ چاک نہیں کیا تھا؟ اس کے اعضاء تم نے نہیں کاٹے تھے؟ کیا حمزہ کا کلیجہ تمہاری بیوی نے نہیں چبایا تھا؟ مجھے یاد ہے ایک ایک بات۔ آپ کہہ سکتے تھے وہاں پر کہ غزوہ احزاب میں پورے قبائل عرب کے لشکر جمع کر کے مدینے پر حملہ آور، کیا تم نہیں ہوئے تھے؟ ہمارا راستہ حدیبیہ کے مقام پر تم لوگوں نے نہیں روکا تھا؟ عبادت سے روکنے والے تم نہیں تھے؟ مکہ سے ہمیں نکالنے والے تم نہیں تھے؟ میرے ساتھیوں کو تڑپانے والے تم نہیں تھے؟ یہ سارے ظلم تم نے نہیں کیے تھے؟ اب موقع تو ہاتھ آ گئے ہو۔ لیکن فرمایا نہیں، ابو سفیان آ گئے ہو نا چل کر، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی سابقہ بات نہیں کی، بلکہ اعلان کر دیا لوگوں مکہ والوں میں اعلان کر دو کہ ابو سفیان آیا ہے میرے پاس، میں اس کو عزت دیتا ہوں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے صبر کا اعلیٰ نمونہ۔ اتنے مصائب پر، اتنی اذیتوں پر، اتنی تکلیفوں کے باوجود جو انہوں نے پہنچائی تھی اس پر صبر کرنا، اور پھر صرف زبان سے بھی ایسا جملہ ادا کسی کو نہ کرنے دینا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ انتقام لینا تو اپنی جگہ، وہ تو بڑی بات ہے۔ جب صبح ہوئی تھی نا، اب جب مکہ کی طرف روانگی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے، عباس ابو سفیان کو ذرا لے جاؤ نا، سامنے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، ابھی ہم یہاں سے گزریں گے، تاکہ یہ تماشا بھی کر لے، اسلام کی بہاریں بھی دیکھ لے، کس طرح مجھے تنہا یہاں سے نکالا تھا، اللہ نے کیسی شان دی ہے اسلام۔ ابو سفیان کھڑا ہے، اب مختلف قبائل کے لوگ تھے لشکر اسلامی کے اندر، اور ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا تھا، الگ الگ قبائل چل رہے ہیں، ایک قبیلہ گزرتا ہے، ابو سفیان پوچھتا ہے عباس یہ کون ہے؟ بتاتے ہیں فلاں قبیلہ ہے، پھر دوسرا قبیلہ آتا ہے، وہ گزرتا ہے وہاں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھنڈا بلند کیے ہوئے، اس طرح قبیلے گزرتے گئے، آخر میں ایک جھنڈا بھی تھا اور ساتھ لشکر بھی تھا۔ جب وہ گزرنے لگے تو وہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا وہ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ وہاں سے گزرنے لگے تو مجاہد تھے، اور تھے تو وہ انصار میں سے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے گئے مکہ کی سرزمین پر، تو سعد بن عبادہ نے وہاں پر ابو سفیان کو دیکھ لیا، اس نے ایک نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، جو ظلم تم نے کیے تھے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، الیوم یوم الملحمہ۔ ابو سفیان کانپ گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی کہ سعد بن عبادہ نے ایسا نعرہ لگا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا، فرمایا جاؤ علی اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں
تو سب سے پہلے آپ بیت اللہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، چابی منگوائی عثمان بن طلحہ سے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اندر جا کر نوافل ادا کی، اور اس کے بعد باہر نکلے اور بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، باب بیت اللہ کو دیکھیں ذرا تصور میں، بیت اللہ کے دروازے کو، اس وقت بھی بلندی پر تھا جیسے آج ہے، تو دروازے پہ یوں دونوں طرف ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، کیا نظارہ ہوگا؟ فرشتوں نے بھی رشک سے دیکھا ہوگا اس عظیم فاتح کو۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا جب مشرکین جمع تھے، تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے تھے، آج کیا ہوتا ہے، پریشان تھے سارے کہ آج ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، ہم نے بدر میں کتنا نقصان پہنچایا، ہم نے احد میں کیا نقصان دیا، ہم نے کس کس موقع پر مسلمانوں کو کس طرح ستایا تھا، ایک ایک کا بدلہ ہم سے لیا جائے گا۔ وہ دیکھو بلال کھڑا ہے سامنے، اس کو کیسے گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، وہ خباب کو دیکھو جس کے جسم سے نکلنے والی چربی سے انگارے پگھلا کرتے تھے، یاسر کو دیکھو جس کی ماں سمیہ کو ہم نے کس طریقے سے شہید کیا تھا، وہ بھی کھڑے ہیں، اب ہم سے انتقام تو لیا جائے گا، ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت بھری نگاہ ڈالتے ہیں سب پر، اور ان کی طرف مشرکین کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، ہاں بتاؤ بھائی آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، خود بتاؤ، خود فیصلہ کرو۔ تو اب سب کے سر جھکے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ جس طرح ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ ویسا فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے جب سنا فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ایک شریف بھائی نے جس کا نام یوسف تھا، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا، میں تمہیں بھی وہی سناتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، سارے آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے صبر کا اعلیٰ نمونہ، ان سارے مصائب پر، ساری اذیتوں پر، تکلیفوں پر، ان کی دشمنیوں پر صبر، اور ایسا صبر کہ جب موقع ملا انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ابو جہل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت کا فرعون فرمایا تھا، اس ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اور یہ اکرمہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا، فتح مکہ کے موقع پر بھی اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تنعیم جہاں پر مسجد عائشہ ہے، اسی راستے پر جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اکرمہ آیا تھا لیکن شکست کھائی تھی، بھاگ گیا تھا، اس کو تو یقین تھا کہ میری تو جان بخشی مشکل ہے، چنانچہ اس نے سفر اختیار کیا، بھاگ گیا جدے کی طرف، اور پھر جدے سے آگے وہ بحری جہاز میں بیٹھ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو جہل کے بیٹے کو معافی مل سکتی ہے؟ ابو جہل اس امت کا فرعون، اتنا بڑا دشمن، کیا اس کے بیٹے کو معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، اگر وہ میرے پروگرام کو تسلیم کر لے تو اسے بھی معافی مل سکتی ہے۔ تو پھر اکرمہ کی بیوی کہنے لگی، میں ایک عورت ہوں، کیا میں اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے کو امان دے سکتی ہوں؟ کیونکہ عرب میں جہالت کا دور تھا، وہاں پر امان عورت نہیں دے سکتی تھی، یہ مرد کا حق تھا، لیکن اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم امان دینا چاہتی ہو تو دے سکتی ہو، لیکن یہ بتاؤ کتنے دنوں کی امان چاہیے؟ وہ کہنے لگی 1 مہینے کے لیے امان، یعنی 1 مہینہ اپنے پاس رکھوں گی، اسے کوئی مسلمان کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے فرمایا 1 مہینے نہیں، میں تمہیں 2 مہینے کے لیے امان بتاتا ہوں، 2 مہینے کے لیے امان، ابو جہل کے بیٹے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ماڈل ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں وہ ہمیں تو نہیں پہنچائی گئی، بلکہ اس کا ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں ملا۔ جو تکلیفیں آپ کو دی گئیں زبانی طور پر، لسانی طور پر، یا جسمانی طور پر، آپ کا دل جس انداز سے دکھایا گیا، اور آپ کے جسم مبارک کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور ان سب پر آپ نے صبر فرمایا اور صبر کیا، اور جب پھر طاقت اور قوت ملی، انتقام اور بدلہ پھر بھی نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ اسی صبر ہی کی شاخ ہے نا پھر عفو در گزر،
صبر کریں گے تو پھر اگلا سٹیپ اٹھائیں گے، معاف کر دیا کریں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، فرمایا میں محمد ضامن بنتا ہوں اس کے جنت کے محل کی، ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کا محل لے کر میں دوں گا۔ جو حق پہ ہے لیکن اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ جھگڑا بڑھے نہیں، بس بات ختم ہو جائے، بس یہیں پر اپنا حق چھوڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس کا، ضمانت دیتا ہوں اس کی کہ اس کو جنت میں محل دوں گا۔ تو اس لیے زیادتیاں اگر انسانوں کی طرف سے ہوں، اپنوں کی طرف سے ہوں یا غیروں کی طرف سے ہوں، وہ کوئی زبان کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچائے یا کوئی چوٹ کے ذریعے سے جسمانی طور پر تکلیف پہنچائے، تو اس پر صبر کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے، بہت اجر رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے روز قیامت اعلان ہوگا، کہاں ہیں صبر کرنے والے، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے ان کو کہہ دیا جائے گا بھئی حساب کتاب تو ہوتا رہے گا، تم چلو جنت میں مزے لوٹو۔ باقی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، صبر کرنے والوں کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور فرشتے بھی رشک سے دیکھ رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے تم کون لوگ ہو جو حساب و کتاب سے پہلے جا رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم صبر کیا کرتے تھے۔ یہ صبر بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے۔ تو اگر نیکی کا کام کرنا ہے تو اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اگر برائیوں سے رکنا ہے تو وہاں بھی اپنے آپ کو، نفس کو روکنا پڑتا ہے، تو وہاں بھی صبر ہے۔ آزمائش امتحان آ جائے تو اس پر بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر پہلے ہوتا ہے، آزمائش امتحان میں صبر پہلے ہوتا ہے، شروع میں پہلے خوب رو پیٹ لیے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، خوب سنوا دی صاحب سب کو، اور اس کے بعد کہیں جی ہم صبر کر دیا میں نے، تو وہ یہ صبر نہیں ہے۔ اب بیٹھے ہیں نا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی جگہ ایسے دکانوں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی، اچانک اگر لائٹ چلی جائے یا کوئی فنکشن میں ہے آپ، بجلی چلی جائے، تو سب سے پہلا جملہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا نام نہیں نکلے گا، بابڈے والوں کے لیے گالی نکلے گی۔ یہ تو عام بات ہے نا، پہلے گالی نکلے گی۔ تو جب پہلے گالیاں دے دیں گے اس کے بعد پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر یہ صبر نہیں ہے، صبر شروع میں ہے، شروع میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقصان پر یہ پڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرماتے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی نقصان ہو جائے اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم صبر کرتے ہیں لیکن بعد میں کرتے ہیں، واویلا کرنے کے بعد، لیکن نہیں، صبر وہ ہے، اور اجر اس صبر پر ہے جو ابتدا میں کیا جائے، جو شروع میں کیا جائے۔ تو صبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے نہیں، کیونکہ صبر جب مانگیں گے نا تو مصیبت ساتھ آئے گی۔ صبر تو مصیبت پہ ہوتا ہے، پریشانی پہ ہوتا ہے، آزمائش پہ ہوتا ہے، لیکن جب پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے پریشانی نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگیں، عافیت مانگیں، سلامتی مانگیں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ لڑائی نہ مانگا کرو کہ جنگ ہو جائے میں ایسے کارنامے انجام دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا اور ایسے ماروں گا ایسے پیٹوں گا، نہیں، یہ سوال نہ کرو، جنگ کا، لڑائی کا سوال نہ کرو۔ لیکن فرمایا کہ جب مجبوری بن جائے اور جنگ چھڑ جائے تو پھر اس وقت ڈٹے رہو اور جم جاؤ، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگو نہیں وہاں سے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائش امتحان کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے پہلے مضبوط لوگ تھے، مضبوط ایمان بھی ان کا مضبوط تھا، جسم بھی ان کے مضبوط تھے، وہ برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارے اندر وہ برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا مضبوط ایمان بھی نہیں ہے، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ وہ ڈٹ جانے والے لوگ تھے، ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے، تو ان پر آزمائشیں آئیں، امتحان آئے، وہ ڈٹے رہے وہاں پر، اور پھر اس پر صبر بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر سے نوازا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں کا سوال نہ کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے بلکہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو عافیت ہے۔
ہر چیز میں عافیت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جان میں عافیت، مال میں عافیت، صحت میں عافیت، اولاد میں عافیت، گھر بار میں عافیت، عافیت کا سوال کریں۔ اور ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیاج و اہلی، عافیت صبح و شام مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور عافیت ایسی چیز ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ اذان جو ہوتی ہے، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی جو قبولیت کی اوقات ہے، فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانگے گا کون؟ اللہم انت السلام و منک السلام بڑی مشکل سے، اور وہ بھی خیال کہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر پوچھ لینا آپ نے کیا پڑھا ہے، اس کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، فرض نماز کے بعد قبولیت کا ٹائم ہے، دعا مانگے۔ خیر بے شک اب ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نیچے رکھ دیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن توجہ اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، مختصر مانگیں۔ اس طرح اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور اس وقت میں جو دعا تعلیم دی گئی، سکھائی گئی، وہ مختصر دعا یہی سکھائی گئی کہ عافیت مانگو۔ قبولیت کا ٹائم آ گیا تو اس وقت کیا مانگو؟ سب سے بڑی چیز عافیت مانگو۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اس کے ساتھ ولدی کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعائیں عافیت کی لازماً صبح و شام مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی آزمائش، امتحان آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنا، شور واویلا نہ کرنا، دوسروں کے سامنے شکوے نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت نہ کرنا، بلکہ اس پر صبر کرنا۔ وہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں لطیفہ کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سر میں درد ہوا، تو سر درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ لی تھی۔ ہم بھی باندھ لیتے ہیں کپڑا، جب درد شدید ہوتا ہے تو کپڑا ذرا باندھتے ہیں ٹائٹ کر کے تاکہ درد میں کمی ہو۔ انہوں نے بھی ایسی پٹی باندھی ہوئی تھی، کپڑا باندھا ہوا تھا، اور مسجد میں کھڑے تھے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت کی مجذوبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب وہاں سے گزری نا تو سامنے نظر پڑ گئی حضرت حسن بصری پر، تو دیکھ کر کہنے لگی، حسن یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ آج سر پہ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سر میں درد تھا تو اس لیے باندھ دی۔ پھر رابعہ بصریہ نے کہا کہ شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی تھی، شکوے کی پٹی باندھ لی۔ اب تک جب سر ٹھیک رہا تو کوئی نشان تو نہیں تھا نا، میں ٹھیک ہوں، اس کی کوئی نشانی علامت تو نہیں ہوتی نا، کوئی نشان نہیں لگایا تھا، کوئی پٹی نہیں باندھی تھی جب پتہ چلے یہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، صحت مند ہے۔ اب ایک دن سر میں درد ہوا تو پٹی باندھ کر دکھا رہا ہے، رب کے شکوے کر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ تو ہم تو زبانی شکوے بھی کیا کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اس لیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک نعمت چھن گئی ہے باقی تو ہے، ایک تکلیف آ گئی ہے باقی نعمتیں تو ہیں ہمارے پاس۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری خطائیں کتنی ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز محمدی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو پھر جب بھی جاتا تھا نہ کوئی نئی بات وہ فرما دیتے تھے۔ تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے کہا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ کو صحت یاب فرمایا۔ فرمایا ہاں گناہوں کا کفارہ ہے بیماری تو، اور پھر رونے لگے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری خطائیں تو معاف کر دیتے ہیں، ایک دو پر پکڑ لیتے ہیں، باقی تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم سے خطائیں کتنی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سارا ہم خطائیں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو پھر ہم ساری نعمتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی خطائیں بھی یاد نہیں کرتے کہ میں کیا کرتا رہا۔ بلکہ ہم تو پھر کہتے ہیں نا، میں اکثر وہ جملہ کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ وہ کوئی پریشانی آ جائے تو پھر کہتی ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ تھی کہ یہ میرے کو، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھے، ایک گناہ ہوا ہے تم سے، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے لیکن سارے گناہ بھول گئے، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ شاید کوئی ایک گناہ ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا۔ یہ کبھی نہیں کہا بھائی میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوں، میرے رب کا کرم ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں،
اور کبھی کبھی تنبیہ کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی تکلیف دے دیتی ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان اور انعام ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ بندے کو بتاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اسے دکھاتے ہیں کہ آؤ میری طرف آ جاؤ، اپنی طرف بلانے کے لیے تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں سے، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صابرین بندوں میں شامل فرمائیں۔ اللہم